میں نے ریحان ملک کی کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی، کوئی بھی ایسی ویڈیو کہ جس کے اندر اس نے ایک ڈائریکٹلی اٹیک کیا ہو مسٹر پتلو کو. ہاں، اس کے یوٹیوب اکاؤنٹ پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ جہاں پہ ان کی کال چل رہی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہماری بات چیت ہوئی ہے. وہ جو اس کی والدہ کو اس نے ٹارگٹ کیا تھا مسٹر پتلون. نہیں، میں نے اس کی مکمل تو بات نہیں سنی البتہ، لیکن جہاں تک میں نے سنی ہے نا، وہ جہاں تک انہوں نے جو چیز دکھائی ہے، میں اس کی پہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ میرے سے اس انداز میں بات کر رہا ہے. لیکن ریاکشن کے مطابق ریحان ملک نے ایسی کوئی ان سے بات نہیں کی. انہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ جو مسٹر پتلو ہے اب وہ باغ اس وجہ سے رہا ہے کہ جو ہماری CCD ایک لانچ ہوئی ہے فورس، اس کی وجہ سے مسٹر پتلو جو ہے نا وہ معافیا مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرو. تو یہ بات سچ ہے؟ مسٹر پتلو کو اوپر ایکشن ہوا؟ مجھے نہیں پتا. تو پھر ریحان ملک یہ بات اگر کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، کوئی تو ظاہر بات سی ہے. بات ہو سکتا. وہ میرے خیال میں جس کنٹروورسی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں تقریباً مسٹر پتلو کے جو ایڈیٹر ہیں ہاں، انہوں نے ریحان ملک کی والدہ کی ویڈیوز پک اٹھا کے اس کو ایڈٹ وغیرہ کر کے اپنے اکاؤنٹ پہ لگائی تھی. تو اس کو سپورٹ کرنے والا مسٹر پتلو تھا. مسٹر پتلو نے ان کو روکا نہیں، ان کو سپورٹ کیا، ان کی ویڈیوز ری پوسٹ کرتا رہا. وہاں سے شاید ان کا آپس میں میٹر بنا تھا جو بھی. اچھا، مسٹر پتلو نے انہیں روکا نہیں ہے، ابھی آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ میرے خیال سے نہیں روکا. اگر روکا ہوتا تو شاید یہ ریحان ملک نہ اس کے ایکشن لیتا، نہ ان کی کنٹروورسی چلتی آپس میں. سٹارٹنگ ان کی صرف اسی وجہ سے ہوئی ہے کس وجہ سے؟ کہ ان کی والدہ کی پکچر انہوں نے میرے خیال سے اسی وجہ سے ہوئی ہے. نہیں، پکچر لگانے کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے نا، کیوں انہوں نے لگائی؟ اب یہ تو بندہ ان سے پوچھ سکتا ہے نا. آپ مطلب کہ آپ اتھینٹک بات آپ کے پاس نہیں ہے جو کنٹروورسی ان کی شروع ہوئی تھی مسٹر پتلو بتا بیان تو کے. رہا ہوں کہ اس کی ریحان ملک کی والدہ کی پکس اٹھا کے اس کو عجیب سی ایڈٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ پہ لگائی. مسٹر پتلو نے ان کو سپورٹ کیا. وہاں سے پھر یہ جو ریحان ملک تھا، ہاں، اب ایڈیٹر کو بندہ کیا بولے؟ ظاہر سی بات ہے ایڈیٹر نہیں، آپ ان کو جو بھی معاملات ہے ریکور تو کر سکتے ہیں نا، ایز ان کے اکاؤنٹ پہ جا کے فیڈ بیک جو بھی معاملات ہے تھوڑا بہت تو کر سکتے ہیں نا جو ایڈیٹر ہوتے ہیں. ہاں، آپ نہیں، یا مطلب کہ جو بھی ریحان ملک طارق کو یا ریحان ملک کو جو بندے سپورٹ کرتے ہیں وہ روک سکتے تھے نا. ریحان ملک خود نہیں روک سکتا تو روک سکا اس ٹائم، کیونکہ اس نے روکنا تھا تو اس کو مسٹر پتلو بھی روکنا تھا نا، وہ اس کی آڈینس ہے. مسٹر پتلو اگر ایک ویڈیوز لگا کے یا اپنی لائف پہ بیٹھ کے بول دیتا کہ کوئی بھی بندہ اس کی والدہ کو ٹارگٹ نہ کرے، ہاں، ٹھیک ہے، جتنی بھی ویڈیوز لگائی ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں، تو شاید وہ کر دیتے. مسٹر پتلو نے میرے خیال سے نہیں بولا. ہو بھی سکتا ہے انہوں نے چلیں یہ آپ کی بات مان لیتا ہوں، ہو بھی سکتا ہے سیپریٹ انہوں نے بولا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے مسٹر پتلو کا خود کا ہاتھ نہ ہو، ان دونوں کے اندر اختلافات پیدا کرنے کے لیے کسی نے جان بوجھ کے کیا ہو. تو وہیں بات آ گئی نا، مسٹر پتلو نے دیکھا تو تھا نا. اگر وہ فور یو پہ ویڈیوز چل رہی ہیں، ریحان ملک چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یار یہ ویڈیوز نہ لگاؤ، میری والدہ کی پک اس طرح ایڈٹ کر کے نہ لگاؤ. مسٹر پتلو کا باقاعدہ نام لے کر کہہ رہا ہے. پھر آگے سے مسٹر پتلو کی اور ریحان ملک کی میرے خیال میں کال چلی تھی آپس میں، جس میں ریحان ملک مسٹر پتلو کو روک رہا تھا. وہاں سے پھر آگے سے مسٹر پتلو نے ابیوزنگ شروع کر دی ریحان ملک کے اوپر، برے الفاظ بولے. وہاں سے پھر ان کی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی. لائیو ٹک ٹاک کو اوپر آپ بیٹھے ہیں کبھی؟ لائیو ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں؟ نہیں، میں ٹک ٹاک یوز کرتا ہوں، میں لائیو نہیں بیٹھتا. لائیو نہیں بیٹھتے. لائیو کے اوپر جب مسٹر پتلو آتا ہے، مطلب کہ پاکستان کے ایک ہائی لائٹ ہوسٹ ہے لائیو ٹک ٹاک کے اوپر، ایز اے لیڈر مانا جاتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر. بالکل. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ ان کے خلاف جا رہے ہیں، میرے خیال کے مطابق چند کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جیسے آپ ان کی ڈائریکٹلی اٹیک ویڈیو بناتے ہیں، چند لوگ ایسے ہیں، ادروائز کوئی بندہ بھی ان کو ایسے ڈائریکٹ اٹیک کرنے نہیں، کوئی بھی بندہ نہیں کرتا کن کو؟ مسٹر پتلو کو. تو جب آپ مطلب کہ ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں تو آپ کو نہیں میں نے لگتا؟ اٹیک تو خیر کوئی نہیں کیا، ایک ویڈیوز ہی لگاتے ہیں ہم. نہیں، آپ کی ایک ویڈیو ہے آئی تھنک میرے پاس، کون سی؟ آپ نے ڈائریکٹلی اٹیک ہی سمجھ لیں کہ جہاں پہ آپ نے مسٹر پتلو کو کہا کہ مسٹر پتلو آپ کی یہ ویڈیو، یہ اسپیشلی ویڈیو آپ کے لیے، وہ دکھا سکتے ہیں؟ شاید میں آپ کو ابھی جو ہے نا آپ کو دکھاتا ہوں. جی دکھائیں. آپ نے اس میں سب سے پہلے مسٹر پتلو کو بولا ہے کہ بھائی یہ ویڈیو خاص طور پہ جو ہے نا اسپیشلی آپ کے لیے، اور اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر لگایا. ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں.
آپ نے ڈائریکٹ جب اس کے اوپر اٹیک کیا ہے تو ساتھ میں اس کو آپ نے گال بھی دی. یہ میرے خیال میں ہاں جی السلام علیکم جی حال چال ہے سارے نال ٹھیک ہو آ ساڈی سپیشل ویڈیو ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਉੱਡੀ ਛੇਤੀ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ. وہی بات آ گئی نا یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا دوسروں کی ماؤں بہنوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, بالکل ایسا آپ نے اس ویڈیو کے اندر بولا ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ ویڈیو آپ کی آتی ہے تو آپ یہاں پہ مسٹر پتلو کی ابیوزنگ کر رہا ہے. میں نے اس کی سسٹر کو abusing گالی کر دی رہے ہے. ہیں, یہ abusing دیکھیے کر رہے ہیں. ہاں بالکل. تو جب آپ اپنے خود کے الفاظ سے قاصر ہیں, آپ خود اپنے الفاظوں پہ قائم دیکھیں نہیں نا, ہمیں اتنی آڈینس نہیں دیکھتی جتنی مسٹر پتلو کو دیکھتی ہے. تو اگر مسٹر پتلو اس چیز کو نہیں مطلب کہ کم کر رہا, وہ لائیو پہ بیٹھا ہوتا تقریباً 10-12 ہزار 15 ہزار بندہ اس کو دیکھ رہا ہوتا نارملی, تو وہ ان کے سامنے مطلب یوزنگ کر دیتا ہے. پھر اس کو ہم نے کتنی ویڈیوز میں پہلے سمجھایا ہے. ہاں پہلے ہم نے اس سے پہلے بھی اس کے اوپر ویڈیوز لگائی ہیں کہ آپ کسی کی ماں بہن کو ٹارگٹ نہ کرو. ٹھیک اس ہے, کے باقاعدہ بھی پھر دوبارہ پھر اگر ویسی کوئی ویڈیو لگاتا ہے یا اس کو لائیو پہ جا کے کوئی دیکھتا ہے تو وہ ابیوزنگ کر رہا ہوتا ہے, تو پھر ہماری بھی مجبوری بن جاتی ہے نا, کیونکہ ہم ریحان ملک کے سپورٹر ہیں. نہیں دیکھیں, اگر یہ بات آپ کی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر وہ دے رہا ہے تو آپ کو دینا, یہ آپ کے ایز بقول ٹھیک بات ہے کہ مطلب کہ جس انداز سے سامنے والا بندہ آپ کو اٹیک کرے آپ عزم مجبوراً اس کو اٹیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے پہلے ہی ویڈیو ڈالی اور ٹھیک اسی دوسری ویڈیو سیکنڈ ویڈیو آپ کی وہی ابیوزنگ کیا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. چند لمحے مطلب کہ یا یہ بھی ہو سکتا تھا نا, کچھ دن ٹھہر جاتے یا کچھ ویڈیو آپ دیکھنا تقریباً 2 سے 3 دن بعد میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے. جو وہ ابیوزنگ جی, تو اگر کسی بندے نے کوئی بات سمجھنی ہوتی ہے وہ 5 منٹ میں سمجھ جاتا ہے. اگر اس ویڈیوز کو 2-3 لاکھ بندے نے دیکھا ہوا ہے ہاں تو اس میں سے مسٹر پتلو نے نہ دیکھا ہوگا, سمپل ہے, دیکھا ہوگا نا. اس کے باوجود اگر وہ پھر بھی ابیوزنگ کرتا ہے ریحان ملک کے اوپر یا کسی اور کے اوپر, ہاں پھر تو ہم کر سکتے ہیں نا بات ویسے نہیں, جس یہ طرح. بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کا انداز بھی ویسے بھی میں نے بڑا نوٹ کیا, ان کا انداز بڑا عجیب سا ہے. وہ کم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اٹیچ, مطلب کہ وہ کم پڑھے لکھے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ ہے, ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے والے بندے کی رسپیکٹ ایز کیا چیز ہے, بالکل سامنے والے کی عزت کرنا کیا چیز ہے. اگر وہ لائیو ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں, وہ ابیوزنگ کر رہے ہیں, وہ کسی کو گالیاں وغیرہ نکال رہے ہیں, تو میرے عین مطابق جہاں تک میں جانتا ہوں, جب تک آپ کا بندہ آپ کے پرسنلی اٹیک نہیں کرتا تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ بندے کسی کے اوپر اٹیک کریں. مجھے نہیں چاہیے. میں کسی نے کو بھی نہیں کیا ہے نا, میں نے کیا ہے اسٹارٹ, یہ تقریباً 1 سال سے ویڈیوز لگا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جو یہ مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے, میں فیس کر رہا ہوں. ہاں ہاں یہ میری غلطی ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میری غلطی ہیں, تو میں یہ چیزیں فیس کر رہا ہوں نا. نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندے کون ہو سکتے ہیں کون ہو جو سکتے آپ کو دھمکیاں دے ہیں؟ رہے ہیں؟ یہ آئی تھنک مسٹر پتلو کے بھی ہو سکتے ہیں, ریحان ملک کے بھی اس کے سوری رجب بٹ کے بھی ہو سکتے ہیں. رجب بٹ کے بندے ہو سکتے ہیں. جی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ترقی دیکھی نہیں جاتی. کچھ اپنے شہر کے بھی ہو سکتے ہیں, کہیں آؤٹ آف کنٹری کے کہیں کے بھی ہو سکتے ہیں, جو نہیں لائک کرتے ہیں, جن کو نہیں اچھا لگتا وہ کرتے ہوں گے. نہیں مطلب کہ اگر آپ کو دیکھیں 1-2 آپ کو دھمکیاں ملی ہیں, جو بھی معاملات ملے ہیں, جی آپ کے بقول آپ یہ بات چھوڑ رہے ہیں, آپ ایسی ویڈیو کنٹروورسی والی ویڈیو چھوڑ رہے ہیں, چھوڑ رہا ہوں. اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہوگا, ٹھیک ہے. اگر ایز ریحان ملک کی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ بنائیں, لیکن آپ نے ابیوزنگ نہیں کرنی, کنٹروورسی ویڈیو بنائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کی سپورٹ کروں گا. کنٹروورسی ویڈیوز میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں. آپ بنائیں گے, بناؤں گا ویڈیو, لیکن میں ایک لیمٹ تک رہ کر بناؤں گا. پہلے تقریباً جو میں ویڈیوز لگاتا تھا اس میں لیمٹ کراس کر جاتا تھا, ٹھیک ہے. جس طریقے سے اگلا بندہ بات کرتا تھا میں اس سے ڈبل ہو کر کرتا تھا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو کم کیا جائے, کیونکہ یہ غلط ہے. صحیح ہے, مطلب کہ آپ کو احساس ہو رہا ہے نا, لیکن لیٹ ہو رہا ہے آپ کی غلطی کا احساس ہو گیا. جی, تو کیسے مسٹر پتلو کو کیسے احساس ہوگا؟ اس کو نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اب اس کو پتہ ہو کیا وجہ ہو سکتی. نہیں, میرے خیال کے مطابق سب سے وجہ آپ پڑھے لکھے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا, سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ان کے پاس نالج کم ہو,
ہاں کم ہے, اس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا مسٹر پتلو کو. شاید. اتنے بڑے اکاؤنٹ کا وہ بندہ ہو کے کروڑوں کا. آپ نے اس کو ابھی دیکھا ہے جو اس کا جو پہلا فیوچر تھا, جب وہ پہلے میڈیکل سٹور پہ شاید کام کرتا تھا, ریڈی وغیرہ لگاتا تھا, ہاں وہ دیکھا آپ نے؟ پرانی ویڈیو اس کی میں نے دیکھی ہیں. تو وہ دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنی سی اس کو نالج ہے, اس نے کیا 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 نہیں کیا زندگی میں. ابھی وہ امریکہ میں بیٹھا, آئی تھنک باہر ہے, شاید پاکستان کے اندر نہیں ہے. اتنے ان کے بقول ان کے بقول کہ وہ ایک دن کے اندر کتنا کروڑوں روپے کماتا ہے. میں نے سنا ہے لائیو ٹک ٹاک پہ ایسا ہوتا ہے, بندے کروڑوں روپے کماتے ہیں گفٹنگ سے. جی. تو مطلب کہ ان کے اتنے ہائی لائٹ سپورٹر اور اتنے کروڑوں روپے صرف مسٹر پتلو ہی کیوں کما رہا ہے؟ نہیں, بہت سی عوام کما رہی ہے مسٹر پتلو. وہ تو نہیں, اس سب کو سے نام دے زیادہ دیا ہائی گیا لائٹ. لیڈر, لیکن وہ لیڈر ہے نہیں ہے, بس ایز اے لیڈر نام ہی ہے. نام ہی اس کو مل گیا بس. کس چیز کا لیڈر ہے وہ؟ آج چاہے اس کو پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹ بین ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ, اگر وہ ٹک ٹاک کا لیڈر ہی ہوتا اس کے اکاؤنٹ بین ہوتے, آپ خود سوچیں. بالکل نہیں, لیڈر کا مطلب یہ تو تھوڑی ہے کہ ٹک ٹاک کا لیڈر بولا جاتا ہے اس کو. لیڈر کس کو بولتے ہیں؟ اچھا, ٹک ٹاک کا لیڈر بولا جی. جاتا ہے. میرے خیال میں لیڈر ایک ایسا الفاظ ہے جس طرح کو کمپنی ہے نا, اس کا اونر ہوتا ہے. ہاں, اونر نے اگر کسی بندے کو اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ تم ہر چیز کر سکتے ہو, شاید اس کو بولا جاتا ہے لیڈر. ہاں ایسے ہی ہے. ایسی بات ہے, ایسی تو بات ہے. اگر وہ ہے تو اس کا ہی اکاؤنٹ کیوں بین ہوتا ہے اگر وہ لیڈر ہے تو؟ ہاں, اس کے اکاؤنٹ دیکھیں, یہ ایز اے ویسے ایک نارملی یہ لیڈر ان کو بنایا صرف ہم لوگوں نے. ہم لوگوں نے نہیں, یہ پتہ نہیں کس عوام نے بنا دیا اس کو. تو ظاہر سی بات ہے اس عوام جس میں طرح ہم کا لوگ بھی ویو شامل ہیں. یوزر ہے اسی طرح کی عوام نے اس کو سپورٹ کر کر کے لیڈر بنا دیا ٹک ٹاک کا. پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے اس کے ملین کے حساب سے فالوور ہیں, تو وہ ساری عوام اسی انداز میں ہے. نہیں, وہ دیکھیں نا, ابھی ایک موبائل میں پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹ بن جاتے ہیں ٹک ٹاک کے. ایک بندے نے تھوڑی اس کو فالو کیا ہے جو اس کی فالوور لسٹ میں ہے بندہ ہے, اگر اس کے 10 فالورز ہیں ہاں, تو وہ ایک بندے کے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, مطلب کہ آپ کے بقول جو اگر یہ بندے کچھ فیک بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں عوام کتنی زیادہ, آبادی کتنی ہے پاکستان کی؟ آبادی تقریباً میرے خیال میں ابھی 26 کروڑ ہوگی. تو اس کو تقریباً 1 ملین فالوور ہیں, 1 ملین ہے پھر 2 ملین ہے تقریباً. تو وہ ساری عوام ادھر تو نہیں نہ چلی گئی. ہاں, مطلب آپ کے بقول چلیں ٹھیک ہے, اگر 2 ملین بھی ہیں اس کے فالوور, مجھے بھی نہیں ان کا اتنا خاص پتہ, تقریباً اتنے ہی ہیں. اگر 2 ملین بھی ہیں تو 2 ملین فالورز کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کم نالج بندے ہیں. شاید ہو سکتا, آپ کیسے مطلب کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم نالج؟ ہو سکتا ہے جو جن بندوں کو پتہ ہی نہیں ہم کس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو نہ کسی بات کرنے کی کوئی تمیز ہے, نہ وہ کسی کی ماں کو دیکھتا ہے نہ بہن کو دیکھتا ہے, ہر کسی کو گالیاں نکالنی شروع کر دیتا ہے وہ بندہ. تو جو اس کو دیکھنے والے ہیں, جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ کم نالج ہی ہو سکتے ہیں. پھر پڑھا لکھا بندہ میرے خیال میں نہیں اس بندے کو فالو کرے گا. ہاں, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. جی. اچھا, ریحان طارق کا ریحان ملک کا دونوں کا انٹرویو ہوا تھا. ریحان ملک کا اور ریحان طارق کا, ریحان طارق نے ریحان ملک کا انٹرویو کیا تھا جی پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے. وہاں پہ ریحان طارق نے ریحان ملک سے یہ پوچھا تھا کہ آپ ایک ڈوگر نام کا جو جانتے ہو آپ جانتے ہو؟ اس نے کہا تھا میں نہیں جانتا. انہوں نے بولا نہیں جانتے ہو. مطلب کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہونے کے باوجود اور اتنی ڈائریکٹلی بات انہوں نے بول دی کہ واللہ عالم میں جانتا ہی نہیں اس کو. دیکھیں نا, اگر وہ بول دیتے کہ میں اس کو جانتا ہوں, وہ آگے سے کہتے اس کے بارے میں بتاؤ. اگر ایک بندہ اس کو پسند ہی نہیں ہے, مجھے نہیں پسند, میں مسٹر پتلو کے اوپر بات کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. ابھی وہ آپ سوال کر رہے ہیں, مجبوری ہے کہ میں آپ کو جواب دوں, ٹھیک ہے. اس بندے نے سٹارٹنگ میں اس کو منع کر دیا کہ میں اس کو جانتا ہی نہیں, اس پر بات ہی نہیں ہوئی. اگر اس پر بات ہوتی, وہ اور سوال کرتا, وہ جواب دیتا, وہ شاید پھر کنٹروورسی بن جاتی. بالکل ایسی بات ہے. بس اس وجہ سے اس نے عقل مندی کا سہارا لیا, نہ نہیں کیا. نہیں, یہ اچھی بات ہے. وہی میں بات کر رہا ہوں کہ میں ویسے اتنا خاص ان کو جانتا نہیں ہوں, ریحان ملک کو, نہ ان کی میں اتنی خاص ویڈیو میں نے دیکھی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہیں, جب آپ کے انٹرویو لینا تھا اس سے پہلے ریسرچ ایزا کے مطابق جہاں تک میں نے دیکھی ہیں, وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے جی
وہ ریئل لائف میں بھی ویسا بندہ ہے. ویسا ہی بندہ ہے. ملا نہیں ہوں میں اب تک اس سے, لیکن میرے خیال میں ویسا ہی بندہ ہے. کیونکہ انسان کی جو ہوتی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, صورت ہوتی ہے, وہ سیرت کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہے. کچھ بندے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ اور ہوتے ہیں, ریئل لائف میں کچھ اور ہوتے ہیں. ہاں بالکل. تو میرے دوست ہیں ادھر کی, رائیونڈ کی ہیں, میری سٹی کی ہیں, وہ ملے ہوئے ہیں ان سے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ بندہ بالکل صحیح ہے, جس طرح نظر آتا ہے اسی طرح کا ہی ہے. بالکل ویسا ہی, ویسے ہی ہے. ایسے انداز میں ویسے ہی سمپل ہے. بالکل. نہیں اگر وہ شروع سے لے کے امیر ترین گھرانے کے لوگ ہیں. وہ بالکل. آپ کا جو دوست مل کے آئے تھے ان سے؟ نہیں, وہ ادھر آئے تھے, ہمارے پاس ہی آئے تھے رائیونڈ میں. رائیونڈ میں آئے تھے؟ جی. ریحان ملک. جی, تب میں ادھر نہیں تھا. میں ادھر ہوتا تو شاید میں مل لیتا. اچھا, یہاں پہ وہ مطلب کہ کسی نے بلایا تھا انٹرویوشن کے؟ وہ ایک رانا شروز نام کا لڑکا ہے, مسٹر پتلو سوری رجب بٹ کی اور اس کی کنٹروورسی چلی تھی, اس نے فائر وغیرہ کیے تھے اس کے دروازے پہ جا کے. وہ میرا دوست ہے, انہوں نے انوائٹ کیا تھا اس کو. اس نے فائر کس کے دروازے پہ جا کے کیے تھے؟ رجب بٹ کے. اچھا, جی. ریحان ملک کی کنٹروورسی کے مطابق؟ نہیں, اس سے پہلے کی بات ہے, تقریباً اس کو کافی ٹائم ہو گیا. تو وہ میرا دوست ہے, رانا شروز نام کا ٹک ٹاکر لڑکا ہے, آپ سرچ کرنا آپ کو پتہ چلے گا. ہاں. تو اس نے تقریباً کیے تھے, ابھی وہ معاملہ سولو ہو گیا تقریباً. تو پھر اس کی اس کنٹروورسی کے درمیان ریحان ملک کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی, تب سے پھر وہ ان کا رابطہ ہوا تھا ان کے ساتھ. پھر انہوں نے اس کو انوائٹ کیا تھا رائیونڈ میں, تب میں ادھر نہیں تھا. آپ ادھر نہیں تھے؟ جی نہیں تھا. ادروائز ہوتے تو آپ مل لیتے؟ مل لیتے ہیں. اچھا, مطلب کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک رائیونڈ میں وہ آئے تھے جی, تو کافی لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا, کافی لوگ اٹیک ملے ہوں گے. بالکل. تو مطلب کہ ہر بندے کا یہی کویشچن تھا کہ وہ بندہ جیسا ہے بالکل ویسا ہی ہے. ویسے ہی ہے. پھر ان کے اوپر کنٹروورسی بنانے کا مطلب کہ غلط الزامات لگائے ہیں نا, کیونکہ جو وہ بھی بندہ ہر کسی کے, مطلب جو بھی میرے دوست ہیں یا جو جہاں تک میں نے اس کو دیکھا, وہ بندہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. میری کوشش یہی تھی شروع سے لے کے اب تک کہ میں سچ کا ساتھ دوں, ٹھیک ہے, اور برے کو میں اس کے منہ پہ بتاؤں کہ وہ بندہ برا ہے. لیکن یہ بھی مجھے مہنگا پڑ رہا ہے, یقین کرو. نہیں دیکھیں, یہ اس دور جہاں کے اندر اگر آپ نے اتنا قدم اٹھانا ہے تو سب سے پہلے آپ کی بیک گراؤنڈ اتنی پاورفل ہونی چاہیے کہ آپ اگر کوئی اسٹیپ لے رہے ہیں تو اس کو کور کرنے کے لیے کوئی بندے آپ کے پاس ہونے چاہیے. بالکل. اگر یہ چیزیں ہوتی ہاں تو شاید میں یہ کنٹروورسی بھی نہ چھوڑتا, ابیوزنگ بھی نہ چھوڑتا. ابھی یہ فیمس ہونے کے بعد تھوڑا بہت جو عوام جانتی ہے مجھے, اس کے بعد یہ چیزیں کا احساس ہو رہا ہے, تو میں اس چیز کو ختم کر رہا ہوں نا. صحیح ہے. جی. ظاہر سی بات ہے, جو آپ کے فالوورز ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں مانتے ہوں گے کہ یار آپ ابیوزنگ نہ کیا کریں. نہیں, وہ تقریباً میں نے جہاں تک نوٹ کیا نا, وہ ابیوزنگ والی ویڈیوز کو ہی لائک کرتے ہیں. لائک کرتے ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ختم ہو سکتی ہے؟ مسٹر پتلو کہ اگر میں کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ابیوزنگ کی ویڈیو ڈال کے بھی ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں. ہاں, وہ اگر میں بھی ڈالوں تو وہ لاکھوں میں جائے گی. ہو سکتی ہے. ہو سکتا نہیں, کنفرم ہے, جائے گی, لاکھوں جائے گی. لیکن جس چیز کے پیچھے اتنا بڑا مجھے نقصان اٹھانا پڑے, اگر میں ویڈیوز لگا رہا ہوں, مجھے 10 لاکھ بھی بندہ دیکھتا ہے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب میرے اوپر کچھ بنے گی نا, مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے, تو میں اکیلا ہی ہوں تو وہاں پر ویوزر تو نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے, بالکل نہیں آئیں گے. بس یہی چیزیں سوچ کے میں نے چھوڑ دی ہیں. اچھا, کنٹروورسی کبھی کبھی فیک بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ ہوتی ہے, لیکن میری تو یہاں تک اوریجنل ہی تھی. نہ تو میرا مسٹر پتلو کے ساتھ کوئی رابطہ تھا. ہاں نہیں, ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہائی لائٹ ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی شروع کر دیتے ہیں. بالکل. تو اس کے اوپر کو 5-7 ویڈیو بنا دی, چلیں جی ٹھیک ہے. تو جو ریحان طارق اور ریحان ملک اور مسٹر پتلو کی جو کنٹروورسی چل رہی ہے, یہ کسی مقام پہ جا کے اگر ختم ہو جاتی ہے تو کیا سلوشن, مطلب کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ آپ یہ سوچ سے باہر ہے کہ اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو بات چل رہی تھی یہ فیک ہے؟ میرے خیال میں وہ فیک نہیں ہو سکتی, کیونکہ ریحان ملک ایک اچھا بندہ ہے. نہیں, وہ اس چیز کو نہیں لائک کرتا, مجھے پتہ ہے نا. ہاں مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایز اے اخلاق کے طور پہ اگر کوئی بندہ دیکھیں, جیسے آپ نے بولا کہ آپ کی کنٹروورسی چل رہی تھی وہاں پہ, کیا نام آپ نے لیا تھا؟ سٹی کا, مانگا منڈی کی. بالکل. آپ کے ساتھ چل رہی تھی, آپ کا ایز اے دوست اٹیچ ہوا تو انہوں نے آپ کا وہ پرابلم سولو کر دی. بالکل. ٹھیک ہے. اگر ریحان ملک کا کوئی خاص بندہ جو مین اس کا دوست اور مسٹر پتلو کے ساتھ اس کا اٹیچ ہوتا ہے,
وہ دونوں اس کی پرابلم سولو کرتی ہیں جو بھی ان کی بات چیت ہے. مسٹر پتلو کی اور جو ریحان ملک کی آپس میں کنٹروورسی ہے ہاں ان کے درمیان میں اگر کوئی تیسرا بندہ آ کر اس کو سولو کر دیتا ہے ہاں ہاں پھر اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ یہ جو بات چل رہی تھی یہ فیک ہے؟ یہ جان بوجھ کے انہوں نے ایکشن لیا. نہیں بول سکتے کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کوئی پروف ہی نہیں. مطلب کہ جو ابھی کنٹروورسی چل رہی ہے یہ اتھینٹک اور آپ یہ کنفرم ہے مجھے کہ یہ فیک نہیں ہے. یہ فیک نہیں ہے. نہیں ہے. رجب بٹ کا اتنا اٹیچمنٹ نہیں ہے ان چیزوں سے. ریحان ملک کو اور رجب بٹ کو میں نے اکثر دیکھا وہ لائیو ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں دونوں. ریحان ملک اور رجب بٹ میں نے تو نہیں دیکھا. میں نے 3-4 اس کی ویڈیو دیکھی ہیں. وہ پہلے کی ویڈیوز ہو سکتی ہیں, پہلے یہ دونوں ایک تھے. اچھا جی پہلے مسٹر پتلو, رجب بٹ اور ریحان ملک یہ تینوں ایک ہی تھے. اچھا ان تینوں کا آپس میں ایک ہی معاملہ مطلب میرے خیال سے یہ پہلے ملتے جلتے تھے, ہر چیز تھی ان کی. پھر شاید کسی کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کے آپس میں کنٹروورسی سٹارٹ ہوگی. اب تک میرے خیال سے دوبارہ یہ ایک نہیں ہوئے. دوبارہ ایک نہیں ہوئے, نہیں. تینوں ہی ایک نہیں ہوئے. جی رجب بٹ اور مسٹر پتلو دونوں ایک ہیں اور وہاں پہ ریحان ملک ایک ہے. جی ان کے ساتھ ہم ہیں, وہ اکیلا کیوں ہے؟ ہاں یہ بات ہوئی نا, بلکہ ایز اے آپ سپورٹر ہونے کے ناطے ان کے ساتھ ہیں, بلکہ ہائی لائٹ بندہ ان کے ساتھ. جتنے بھی ہائی لائٹ ٹک ٹاکر ہیں سب سے زیادہ ہائی لائٹ بندہ ان کے ساتھ کون سا اٹیچ ہے؟ کس کے ساتھ؟ ریحان ملک کے ساتھ. وہ اس کے اپنے ہی کافی ہیں, اس کے سوشل میڈیا کے تھرو تو نہیں ہے نا. ہاں وہ ایک دکھاوا ہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہے, میرے ساتھ وہ ہے. لیکن جو ریحان ملک ہے وہ ایک نسلی بندہ, خاندانی بندہ ہے. ہاں اس کے ساتھ اس کی اپنی کافی ہیں. صحیح. اچھا جی اس کے بھائی ہیں اور وہ شاہد بھائی ہے میرے خیال میں ان کا ایک, ہاں تو وہی ان کے ساتھ کافی ہیں. آپ کی بات پہ مجھے بات یاد آ گئی. ریحان طارق نے جب سوال کیا تھا نا ریحان ملک سے کہ آپ لائیو ٹک ٹاک پہ بیٹھتے ہیں تو ایسا لڑکیاں بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. ریحان طارق نے پوچھا تھا ریحان کس سے؟ طارق نے ریحان ملک سے پوچھا تھا. جی تو انہوں نے بولا کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ میں لائیو ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس ویڈیو کو کسی نے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیا. تو میرے والد صاحب کو کسی نے بتایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا یہ دیکھیں وہ بیٹھا ہوا ہے لائیو ٹک ٹاک پہ اور ساتھ اس کے لڑکی ہے. کہتے ہیں کہ ابو نے فون کیا اور بولا کہ آپ گھر آؤ تو میں بھائی آپ کی اشتراک کروں گا. میں پنجابی میں اس نے جو بھی کہا. یہاں سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو خاندانی لوگ ہیں نا وہ اس کام کو عجیب سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ میچ لگانا, لڑکیوں کے ساتھ میچ لگاؤ اور ان کے ساتھ وہ جو مسٹر پتلو کرتا ہے اٹیچمنٹ ٹھیک ہے, یا جو بھی ڈانس وغیرہ وہ کرواتا ہے ایسا کچھ کیا تھا انہوں نے. میرے خیال سے اگر وہ میچ کھیلتے ہیں نا, ہاں ریحان ملک نے اگر میچ کو کھیلا بھی ہوگا تو یہ میرے خیال میں اس نے ایسی کوئی پنشمنٹ بھی نہیں دی ہوگی ان کو کہ جو بری ہو. اور اگر اس نے اس کے ساتھ کو کھیلا ہے تو اس نے غلط بات بھی نہیں کی ہوگی. تقریباً ایک میچ کی حد تک کھیلا ہوگا. آپ وہاں پر بیٹھے ہیں, میں یہاں پر بیٹھا ہوں نا, آپ کی یہاں پر کس چیز نے ہر چیز کو خراب کرنا ہے؟ زبان کو. زبان. ٹھیک ہے, بالکل. اگر آپ ہم دونوں بات کر رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے, پیار سے بات کر رہے ہیں, کچھ بھی مطلب ہر چیز نارمل ہے, نارمل ہے. آپ ابیوزنگ سٹارٹ کر دیں گے تو میں بھی کر دوں گا اسی طرح. سمپل. تو ویسے ان دونوں میں بھی فرق ہے. جب مسٹر پتلو کو میچ کھیلتا ہے وہ ابیوزنگ کرتا ہے, ڈانس کرواتا ہے, عجیب سی پنشمنٹ دیتا ہے, تو ریحان ملک نہیں کرتا. وہ سمپل جیسے وہ سمپل ہے, صرف آئے ایڈ ہوئے میچ کھیلے چلے گئے, بس اتنا ہی ہے. بزنس مین ہونے کے باوجود بھی وہ ٹک ٹاک کو اتنا کیوں اب یہ مجھے نہیں پتا. ابھی ان کا میں نے وہ بھی کلپ دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بولا تھا کہ میں ایک بزنس مین ہوں ہاں اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سارا دن لگا کر ایک ولاگ شوٹ کروں, ہاں پھر ایک رات لگا کر اس کو ایڈٹ کروں, پھر اس کو اپلوڈ کروں. اس لیے میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے یا 5 منٹ ٹائم نکال کے میں لائیو بیٹھ جاتا ہوں اور ویڈیوز اپلوڈ کر دیتا ہوں. صحیح ہے. جی اس ایک ان کا میں نے یہ بھی کلپ دیکھا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں نے یہ ٹک ٹاک شروع کی تھی, اگر اسٹارٹ کی تھی, تب مجھے شوق تھا ٹک ٹاک بنانے کا. اب میری مجبوری بن گئی ہے. مجبوری اور شوق میں بڑا فرق ہوتا ہے. شوق جو ہوتا ہے وہ بندہ کسی قسم کا اس کو لالچ نہیں ہوتا, نہ فیم کا لالچ ہوتا ہے, نہ پیسے کا لالچ ہوتا ہے. بعد میں انہوں نے بولا کہ یہ میری مجبوری بن گئی ہے. اب مجبوری کیا چیز ہے اب یہ تو وہ بہتر جان سکتے ہیں نا, کسی کے دل کے حال ہم نہیں جانتے. نہیں, مطلب کہ مجبوری تو یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ جو لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کو پیمنٹ آ رہی ہے وہاں سے ٹک ٹاک سے, ظاہر سی بات ہے کتنے اچھے ہائی لائٹ بندے ہیں, کچھ تو کما رہے ہوں گے وہاں سے, کچھ تو پیسہ آ رہا ہے.
تو ہو بھی سکتا ہے کہ جو ان کے پیسے آ رہے ہیں وہ ان کی مجبوری ہو اور جو فیم ان کو ملی ہے وہ ان کی مجبوری ہو. اللہ جانتا ہے، اس چیز پہ میں بات نہیں کر سکتا. آپ نہیں کمنٹ کریں گے؟ نہیں، پتہ نہیں. اچھا، آپ نے ریحان ملک کو مطلب کہ جتنی سپورٹ کی ہے قابل فخر ہے، اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ آپ اس کے مین سب سے خاص سپورٹر ہیں. جی اچھا، اب بات کرتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں. جی اب ٹک ٹاک کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں؟ جی کرتا ہوں. کون سا کام کرتے ہیں؟ میں تقریباً آن لائن پب جی کا پتہ آپ کو، پب جی کا پتہ ہے؟ اس کے اکاؤنٹ سیلنگ پرچیزنگ یہ کام کرتا ہوں. یہ کام کرتے جی، ہیں؟ اس پہ کتنا کما لیتے ہیں آپ؟ بس ٹھیک کما لیتے ہیں. اچھا خاصا سسٹم چل رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، تو مطلب کہ صرف آپ کا یہی کام ہے، اس کے علاوہ کوئی ادروائز بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. کوئی مصروفیات نہیں ہے؟ جی نہیں، ٹھیک ہے. شادی ہوئی آپ کی؟ نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. اچھا، تو کبھی جب زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا معاملات یا کوئی بھی ایسا کام ہوا ہے کہ جس کو آپ نے سب سے اہم پوائنٹ پہ رکھا ہو کہ یہ میرے لیے بہت خاص چیز ہے؟ ایسا کوئی کام نہیں ہوا. نہیں ہوا؟ کبھی بھی نہیں ہوا؟ کس بارے میں آپ مطلب بات کر رہے ہیں؟ مجھے مطلب تھوڑا سا کہ گائیڈ کریں. آپ اگر چلیں میں آپ سے سمپل اور ایزی سوال پوچھتا ہوں. جی آپ کے ساتھ کوئی ایسی کنٹروورسی یا ایسی کوئی اٹیچمنٹ ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو بہت یاد رہا ہو وہ لمحہ کہ یار یہ میرے لیے بڑا قابل فخر چیز ہے؟ وہ میری مانگا منڈی والی جو کنٹروورسی تھی نا، وہ جن بندوں کے ساتھ تھی اور وہ جو مانگا منڈی کے لوگ ہیں نا، کنٹروورسی ختم ہونے کے بعد ان لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا. ایک لالا فاروق نام کا بندہ ہے ٹک ٹاک پہ، اچھا، وہ بھی میری بہت فیور کرتا ہے. اور ادھر کافی لوگ ہیں جو مانگا منڈی کے مجھے لائک کرتے ہیں. مانگا تو منڈی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں ان سے بھی ملاقات کروں گا، سارے سے ملاقات کریں گے؟ سب سے کروں گا. اچھا، تو آپ کے بابا حیات ہیں؟ جی نہیں. نہیں ہے؟ تو سب سے آپ بڑے بھائی ہیں گھر کے؟ میں اکیلا ہی بھائی ہوں. آپ اکیلے بھائی ہیں؟ اکیلا ہی ہوں. ساری گھر کی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے؟ میرے اوپر ہی ہے. آپ سب کچھ ہینڈل کر رہے ہیں؟ جی. بڑی یہ اچھی بات ہے. تو آپ کو جو آپ کے ساتھ ابھی اٹیچ ہیں، جو لوگ اٹیچ ہیں، دوست جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان میں سے سب سے خاص بندہ آپ کا جو اٹیچ ہے وہ کون ہے؟ دوست جو پرانے دوست ہیں یا جو ٹک ٹاک کے تھرو میرے دوست ہیں؟ نہیں، جو اب کے پرانے دوست ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ میرے کے ساتھ ہیں، آپ کے ایک موجود ہیں، کبیر کھوکھر ہے اور ایک زبیر ہے. وہ دونوں آپ کے ساتھ ہیں؟ جی، ہر لمحہ ساتھ ہیں؟ الحمد ساتھ. اور کبھی لگتا نہیں ہے کہ وہ بندے آپ کو اٹیچ کر سکتے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی اٹیک کروا سکتے ہیں، کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کبھی نہیں ہو سکتا؟ آپ پوری اگر میں نے آن دا ریکارڈ کیمرہ یہ بات کی ہے نا تو مجھے ان پر فخر ہے، تو میں نے بات کی ہے. وہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. ٹک ٹاک کے علاوہ بھی کوئی آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں؟ جی نہیں، صرف ٹک ٹاک ہی؟ صرف ٹک ٹاک. کیوں؟ کافی ٹک ٹاکر جو ہیں وہ یوٹیوب، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام سب کچھ یوز کرتے لیکن میں نے شروع سے ٹک ٹاک پر ہی مطلب کام کیا. ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے لپسنگ بھی کی، ایکٹنگ بھی کی. بہت سے اکاؤنٹ میرے بین بھی ہوئے، اچھا، اور بہت سی یعنی کہ اکاؤنٹ ابھی بھی ٹک ٹاک پر میرے موجود ہیں جو کہ میں نے چھوڑ دی ہیں، جن پر ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو میرا اکاؤنٹ ہے میں نے تقریباً چھوڑ دیے بھی دیا تھا. صحیح. میں نے ویڈیوز بنانی بند کر دی تھی. میرا ایک دوست تھا، اس کی برتھ ڈے تھی، تو میں نے اپنی نا ساری ویڈیوز پرائیویٹ کر دی تھی اپنے اکاؤنٹ سے. اچھا، اس کی برتھ ڈے پہ میں نے میرے یہ اکاؤنٹ کی اسکرول کریں گے نا، نیچے جائیں گے، لاسٹ پہ جو پہلی ویڈیو ہے نا وہ برتھ ڈے والی برتھ ڈے ویڈیو ہے. والی بالکل میں نے دیکھی ہے. تو میں نے ایسے ہی نا بس ٹک ٹاک چھوڑی ہوئی تھی. میں نے بہت اسٹرگل کی، محنت کی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تب تک. اچھا، تو میں نے ہر چیز کو نا چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں یار اب چھوڑو، دفعہ کرو، رہنے دو. دل اکتا سا گیا. ٹھیک ہے. تو پھر ایسے ہی ایک دن میں نے وہ برتھ ڈے پہ ویڈیو شوٹ کی، اس کو میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کیا، تو میں اس کو نہ بھول گیا. تو تب تک جب میرے جتنے بھی ویوز آتے تھے نا تقریباً 50، 100، 150 اتنے ہی آتے تھے تقریباً. وہ جب میں نے ویڈیوز ڈالی تو اس کے بعد تقریباً میں نے نا 2-3 دن اپنی آئی ڈی آن نہیں کی. 3 دن کے بعد اچانک میں نے دیکھا نا تو اس کو 1000 سے پلس ویو آ گیا. اچھا، تو وہ میں دیکھ کر بہت خوش ہوا. میں نے کہا یار واہ اتنے زیادہ ویوز آ گئے.
پھر میں نے سوچا کہ شاید مجھے کنٹینیو کرنا چاہیے. صحیح ہے. پھر ایک دو میں نے اسٹارٹنگ کی تو میں نے نا ایک کنٹروورسی والی ویڈیو چل رہی تھی پھول نگر سٹی, تب وہاں سے اسٹارٹ ہو گئی تھی سارا کچھ. اچھا. پھول نگر والوں نے کوئی ویڈیوز وغیرہ اپنے اکاؤنٹ پہ ڈالی تھی, ایسے ہی بس میرے بھی دوست ساتھ تھے, میں نے نا وہ ساتھ ان کو کھڑا کر کے کیسے اپنی وائس میں نا پہلی ویڈیو شوٹ کر لی. وہ میں نے اس کے ساتھ اس ویڈیوز کو اٹیچ کیا, ٹھیک ہے, ٹویٹ کیا, میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا, وہ وائرل ہو گئی. دوبارہ پھر انہوں نے آگے سے مجھے رپلائی دیا, بہت عجیب سا رپلائی دیا. اچھا. وہاں سے پھر کنٹروورسی اسٹارٹ ہوئی. پھر میں نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیا کہ اگر اب میں نے ویڈیوز بنانی ہے اپنی آواز میں بنانی ہے اور کنٹروورسی والی بنانی ہے. تب یہ اندازہ نہیں تھا مجھے کہ یہ کنٹروورسی مجھے اس حد تک لے آئے گی کہ میرے اتنے زیادہ دشمن بن جائیں گے. مطلب کہ آپ کو جانی دشمن, آپ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ معاملات ہو جائیں گے. یہ نہیں تھا پتہ کتنا مطلب سیریس معاملات ہو جائیں گے. میں نے سوچا تھا ٹک ٹاک کی جو چیزیں ہیں وہ ٹک ٹاک پر ہی ختم ہو جاتی ہیں, لیکن میں ویڈیوز ایسے ہی لگاتا ہوں اپنے اکاؤنٹ پہ نا, صرف ایسے ہی اپنے مائنڈ میں کوئی شعر پوئٹری یاد کر کے میں اپنے اکاؤنٹ پہ لگاتا ہوں. کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ ہمارے لیے لگاتا ہے, اس وجہ سے ان لوگوں نے فیل کیا اب وہ میرے پیچھے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ کر دینا وہ کر دینا. ابھی وہ آپ نے اچھا یہ سوال پوچھ لیا ہے, میں بتا رہا ہوں سب کو کہ میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, میری کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ ایک ٹک ٹاک کے تھرو تھی, ایز اے کنٹینٹ کریٹر کے حساب سے ہم بات کر رہے تھے. جی بالکل, میں نے کسی کو ٹارگٹ کر کے ویڈیوز نہیں لگائی. اگر میں نے کسی کو ٹارگٹ کیا ہے تو میں نے اس کی ڈی پی بھی لگائی ہے اس کے ساتھ, اور اس کا بتایا بھی کہ اس بندے کا نام کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جو میں ابھی ویسے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں وہ کوئی بھی بندہ فیل نہ کرے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب کو. بلکہ آپ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ کسی کو ٹارگٹ کر کے, میرا کوئی دشمن تھا ہی نہیں. صحیح ہے جی. ابھی یہ اس سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد بنے ہیں, تو وہ میں ان کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آج تک آپ کے خلاف کوئی ویڈیوز نہیں لگائی, تو خیال کیجیے آپ لوگ بھی. بس یہی نہیں, اچھی بات ہے. اگر آپ نے یہ سوچ لی ہے, آپ نے کہ مائنڈ سیٹ میں یہ بات آ گئی ہے, تو یہ اچھی بات ہے کہ انسان کا سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے, سب سے خاص جو چیز ہوتی ہے انسان کی, وہ انسان کی اپنی جان ہوتی ہے. اور سب سے اہم چیز جو جان ہوتی ہے انسان کو, وہ سب ہر کام سے افضل ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس جان ہے, آپ زندہ ہے, تو آپ ہر چیز وہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا خواب ہے, جو آپ کا ڈریم ہے. تو جب آپ نے وہاں سے شروع کی پھول نگر سے, جی, پھول نگر والوں نے جب رپلائی دیا, جی, تو کسی نے مطلب کہ آپ کو, جب آپ نے 2-3 ویڈیو بنا رہی سینٹر کے اندر, سٹارٹنگ میں جب شروع آپ نے کیا تھا سینٹر میں, کبھی نہیں کسی نے روکا کہ بھائی یہ ہو بھی سکتا ہے آپ کی؟ روکا تھا, کئی دوستوں نے روکا تھا. تب یہ خیال ہی نہیں آیا کہ خیال ہی نہیں, تب تھا نا یہ, میں نے سوچا تھا کہ یار یہ وائرل ہو رہی ہیں. ہاں, بس وہ چیز تھی مائنڈ میں کہ یہ وائرل ہو رہی ہیں. بس. تو پھر اس کے درمیان ہر چیز جو بھی تھی وہ سیٹ ہو گئی. اچھا. ان کے ساتھ بات ہوئی, کوئی FIR وغیرہ ہوئی, ہر چیز کلیئر ہو گئی. پھر وہ میں نے ایک تھوڑے دن گزرے ہیں, پھر یہ مانگا منڈی والوں کے ساتھ کنٹروورسی چل گئی. ابھی مانگا منڈی کے جتنے بھی لوگ ہیں مجھے جان سے زیادہ پیارے ہیں, سارے عزیز ہیں مجھے. ابھی ان کے ساتھ پیار محبت ہے, سلوک ہے, ہر چیز ہے. اچھا, آپ نا ایک وہ شاید وہاں پہ نا ایک دوست کے ساتھ آپ نے ویڈیو بنائی ہے, کنٹروورسی میری ختم ہو گئی ہے, سلام بولا ہے مانگا والوں, کیا حال چال ہے. جی, جی. وہاں پہ کنٹروورسی ختم ہوئی. اس کے بعد میں نے وہاں پہ جا کر بھی ویڈیوز بنائی ہے, مانگا منڈی سٹی کے اندر جا کے میں نے بولا ہے بھائی کیا حال چال ہے, سب کے ٹھیک ہیں, آئی لو یو. تقریباً ایسی ویڈیوز بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. آپ نے بنائی ہوئی ہے, بالکل ایسی بات ہے. یہ ایک اچھی سوچ ہے. بندے کو جب احساس ہونے لگا, سب سے اہم چیز یہ چیز ہے کہ جب بندے کو احساس ہو جائے وہاں پہ بات ختم ہے. تو اب یہ آن دا ریکارڈ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں یہ چھوڑ رہا ہوں, تو ہو بھی سکتا ہے کہ جو آپ کے خلاف ویڈیو بناتے تھے وہ دوبارہ پھر آپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کریں اور یہ کہیں کہ کرتے ہیں, فیم کی خاطر کرتے ہیں کہ یہ اگر ہمیں ان کو آتے ہیں 200-300 ویوز آتے ہیں, 1000 آتا ہوگا, ان کو وہ مجھے مینشن کر کے میرے پہ ویڈیوز لگاتے ہیں. اگر میں ہر ایک بندے کو رپلائی دوں گا تو وہ بھی وائرل ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے ویسے بھی میں نے یہ کنٹروورسی چھوڑ ہی دی ہے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ میرے لیے نا خطرہ ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے میں اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں. میں نے کنٹروورسی والی کسی کو ابیوزنگ کر کے کوئی گالی وغیرہ دینا یا کچھ غلط کہنا, وہ میں نے چھوڑ دیا. صحیح ہے, اچھی بات ہے. ایک پوئٹری تقریباً سیڈ پوئٹری ہوگی یا پھر کسی اچھے ٹاپک پہ بات کرنا, وہ میں نہیں چھوڑوں گا. اور وہ میں نے کنٹروورسی والی ویڈیوز اور لوگوں کو ٹارگٹ کرنا, میں نے پہلے بھی بتایا, میری کنٹروورسی جن کے ساتھ ہوتی تھی میں نے ان کا نام بھی لیا ہے, میں نے ان کی ڈی پیز بھی لگائی ہیں, ان کی ویڈیوز بھی ایڈ کی ہیں,
اور جو میں ویسے ڈائلاگ بولتا ہوں وہ کوئی بندہ فیل نہ کرے, وہ تو صرف ایک ایز میں ٹک ٹاکر ہونے کے خاطر وہ, ہاں بالکل بالکل ایسی بات ہے. میں نے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ابھی, آپ اپنی جان کی سب سے اہم چیز آپ بات کر رہے ہیں. جی میں نے نا ویڈیو دیکھی تھی پوڈ کاسٹ کرن اوجلا, آپ شاید جانتے ہیں کرن اوجلا, جانتا ہوں. ان کا پوڈ کاسٹ دیکھا تھا. ان کا بھی یہی بات کرنے کا انداز تھا. وہ ابھی لندن سے جو ہے نا ادھر دبئی شفٹ ہو گئے ہیں. ان کے اوپر بھی لندن کے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے نا امریکہ میں, وہاں پہ بھی اس کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں. جان کے سب سے زیادہ اٹیک ان کے اوپر ہوئے ہیں. تو جب انسان کو احساس ہو جائے نا کہ میں یہ چیز جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں, تو سب سے بڑی نعمت وہی چیز ہے. بندہ اس کو چھوڑ دے تو یہ اچھی بات ہے. آپ نے یہ اچھا سوچا ہے کہ اس کو چھوڑنا بھی چاہیے, اور یہ نظام سب چینج کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی بات پہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہونا اور اتنی کنٹروورسی کرنا, ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جانا, یہ کوئی اتنا خاص بات نہیں ہے. تو ایک یہ رینڈملی ویسے آپ سے سوال ہے کہ ویسے کبھی ابھی آپ ریلیشن شپ میں ہیں یا سنگل ہیں؟ نہیں, میں ریلیشن شپ میں. ریلیشن شپ میں, جس سے ریلیشن شپ میں اس میں شادی کرنی ہے یا ویسے بالکل شادی کرنی ہے. شادی کرنی ہے. جی ویسے ان کے ساتھ ویسے کوئی آپ کی سگائی وغیرہ یا منگنی وغیرہ وہ نہیں کچھ ہوئی. نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. اچھی بات ہے. محبت کے ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں, کنٹروورسی پہ ہوگی ہے جو بات. میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھوں گا کہ محبت میں جب انسان انٹر ہو جاتا ہے, بالکل میں آپ کو آپ کی بات ٹوک رہا ہوں. یہ جو محبت جو پہلی بار جو محبت ہوتی ہے نا, یہ میری وہ محبت نہیں ہے. اچھا جی, اور جو مجھے فرسٹ ٹائم محبت ہوئی تھی وہ مجھے حاصل نہیں ہوئی, وہ لا حاصل ہے. وہ لا حاصل ہے. لا حاصل احساس ہوتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے. میرے خیال میں میرے جو موبائل کا پاسورڈ ہے وہ میں نے اس کے بیٹے کے نام سے رکھا ہوا ہے. اس کے بیٹے کے نام سے رکھا ہوا ہے. مجھے اس کی ہر چیز عزیز ہے. مطلب کہ اس کی شادی ہو چکی ہے؟ شادی ہو چکی ہے, بچے ہیں اس کے پاس؟ ہاں الحمدللہ. صحیح ہے. تو ابھی احساس ہوتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ؟ نہیں, وہ احساس کیا ہونا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ میں نے وہ چاہا تھا ان کو اور وہ بس ہم لوگ مل نہیں سکے, یہ دکھ ہوتا ہے. ساری زندگی یہ دکھ رہے گا. اور جس سے میری شادی ہونی ہے, جو میری مطلب ہے میرے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے, میں نے ان کو بھی بتایا وہ ان کے بارے میں کہ میرا یہ تھا. ہاں, اور مطلب کہ وہ پاسٹ رہ گیا, ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہے. وہ آپ کے ساتھ تقریباً. مطلب کہ آپ یہ سوچیں کہ جب ایک بندہ آپ کے دل کے اندر انٹر ہے, دوسرے بندے کو کتنا مشکل ہوتا ہے اٹیچ کرنا. کیا مطلب کہ ایک بندہ آپ بول رہے ہیں کہ جب یار دیکھیں میری بات سنیں, اگر کسی شخص سے ہمیں محبت ہوئی ہے تو ہم اس کو چاہتے ہیں, پیار کرتے ہیں, وہ نہیں ملتا تو ہم ساری زندگی کیا ایسے نہیں رہ سکتے. ہم نے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, ماں باپ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. صحیح ہے. شادی تو کرنی ہے نا, وہ ہمارے پہ ایک فرض ہے, وہ ہم نے ادا کرنا ہے. شادی تو ہم نے کرنی ہے نا, تو وہ دل میں ہے, ہمیشہ رہے گی, اور جو آئے گی انشاءاللہ وہ بھی دل میں رہے گی. بہت اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. تو اور میں آپ کو بتا دوں, میرے موبائل کا پاسورڈ ہے دانیال. دانیال ہے. دانیال. آپ نے اس کے بیٹے کے نام کے اوپر نام رکھا ہوا. تو مطلب کہ اس کو جب پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ, ویسے شادی کے بعد کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. کبھی فیس ٹو فیس نہیں ملے؟ نہیں ہوئی. اچھا, جب اس وعدے تو انہوں نے بہت کیے تھے اچھا کہ ہم ملیں گے, ہم دونوں ویسے جدا ہو رہے ہیں لیکن ہم ملتے رہیں گے, لیکن وہ اپنی باتوں پہ نہیں شاید پورا اترے. شاید کہیں پر میں غلط ہو سکتا ہوں, جو ان کو وعدے کرنے کے بعد احساس ہوا, پتہ چلا کہ یہاں پر یہ غلط تھا. لیکن میرے خیال سے جو بھی تھا نا, انہوں نے وعدہ کیا تھا, وعدہ خلافی نہیں تھی کرنی چاہیے, اور ان کو ایک دفعہ مجھ سے ملنا چاہیے تھا, اپنی بات کو پورا کر دینا چاہیے, کلیئر کرنا چاہیے تھا. جی. محبت کے بعد جب آپ نے بلکہ وہ چھوڑ گیا, جی آپ کو وہ چھوڑ گئی, جب آپ کا ریلیشن شپ ختم ان سے ہو گیا, جی جی کیا فیل کیا تھا آپ نے؟ لائف کو مطلب کہ اینڈ کر دیا تھا اس وقت؟ تب اس وقت میں نے اینڈ کر دیا تھا. تبھی بھی میرا ساتھ میرے گھر والوں نے دیا تھا اور میرے دوستوں نے دیا تھا. اپنے اوپر کبھی کوئی اٹیک کیا, مطلب کہ اس کو یاد کر کے جب لڑکے کو ہوتا ہے؟ نہیں, کچھ جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, ویسے اپنی کیئر کرنی میں نے چھوڑ دی تھی, اور مطلب ہر چیز سے نا, جیسے نارملی لوگ کرتے ہیں, بس ہو جاتا ہے ویسے رونا دھونا یہ چیزیں وہی سب کیا ہے. ہاں وہ کیا, جی بھر کے کیا ہے. جی بھر کے کیا, اس کی خاطر کیا, اور کسی کی خاطر نہیں کیا. تو اتنا میں آپ کی یہ بات بالکل ایک ایز اے ڈفرینٹ پوائنٹ پہ آپ نے لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں پہ آپ کنٹروورسی ویڈیو بنا رہے ہیں, وہاں پہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ ایک گینگسٹر بندے ہیں. نہیں, میں کوئی گینگسٹر نہیں. نہیں, جہاں پہ میں آپ کی ویڈیو کے ایز مطابق بات کر رہا ہوں
کہ وہاں پہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ گینگسٹر بندے ہیں, آپ محبت وغیرہ چکروں میں نہیں پڑتے, نہیں پڑتا. لیکن یہاں پر یہ جو میرا اکاؤنٹ ہے نا, اس اکاؤنٹ پہ جو میں نے ویڈیوز پرائیویٹ کی ہوئی ہیں, وہ میرے خیال سے میں نے جب میرا اسٹارٹنگ میں میرا بریک اپ ہوا تھا نا, تو تب میں نے جو ویڈیوز بنانی اسٹارٹ کی تھی, وہ میں نے ایک سیڈ پوئٹری والی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دینی رو دھو کے. تو وہ پھر نا ایک دن مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار یہ میں غلط کر رہا ہوں. وہ اپنی زندگی میں خوش ہے, ہر چیز ہے اس کے پاس, لیکن میں اب اس کو نہ ختم کروں. پھر اس ویڈیوز کو ساری کو میں نے پرائیویٹ کر دیا. پھر آپ کو بتایا تھا میں نے تب سے چھوڑ دی تھی ٹک ٹاک کہ نہیں یار اب میں نے ویڈیوز نہیں ڈالنی. پھر وہ برتھ ڈے والی ویڈیو آگے سے پھر دوبارہ کنٹینیو ہو گیا سارا. تو کنٹروورسی, وہ ویڈیو دیکھتی تھی جو آپ بناتے تھے؟ جی دیکھتی تھی. ان کو پتہ تھا کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں؟ جی شاید وہ ابھی بھی دیکھتی ہوں. اچھا, تو کبھی کسی کے رینڈم بندے کے ہاتھ میں یا کوئی بھی ایسا انہوں نے پیغام نہیں بھیجا کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بھیجا. نہیں بھیجا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اس کو آپ کے ساتھ کوئی بھی اٹریکٹ محبت نہیں تھی؟ میرے پہلے تھی, لیکن میں نے بتایا آپ کو اسٹارٹنگ میں بھی کہ شاید میری کو غلطی تھی. اچھا. تو وہ غلطی بھی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی, انہوں نے بس فیل کیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں سمجھا کہ وہ آخر ایسا کیوں تھا. بلکہ ایک چھوٹی سی بات پہ چھوٹی سی بات ختم کر دی. تو اور جب کوئی دو انسان جدا ہوتے ہیں نا, تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم دونوں نے اس دن بچھڑ جانا ہے. ہمیں پتہ تھا, اور وہ لمحہ سب سے زیادہ مشکل کا تھا. پتہ تھا, سلام بھی لیا, ہر چیز ختم کر کے جاؤ اللہ حافظ. اس دن کے بعد آج تک نہ میں نے اس کو دیکھا. ہاں ایک دو دفعہ دیکھا ضرور تھا, لیکن اس کی آواز سننے کو بھی مطلب نہیں. آپ لوگوں نے آمنے سامنے آپ کے فیس ٹو فیس ہو کے ایک دوسرے کو اور الوداع لوگ جو کیا. ہے نا, میری بات سنیں, لوگ جو ہے نا جو ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ بات جو کرتے ہیں یا چیٹنگ پہ کرتے ہیں یا واٹس ایپ پہ کرتے ہیں یا کال پہ کرتے ہیں. اور اس کے پاس موبائل نہیں تھا, اور ہم نے اب تک جتنی بھی تب تک بات کی تھی جب تک ہم ریلیشن میں تھے, ہم نے فیس ٹو فیس ہی کی ہیں. فیس ٹو فیس ہی باتیں, فیس ٹو فیس ہی کی ہیں. جب آپ دونوں ایک دوسرے سے جا رہے تھے, بریک اپ کر رہے تھے آپ لوگ, آپ نے بولا کہ آپ نے فیس ٹو فیس ان کو بولا کہ ٹھیک ہے الوداع, آپ نے ہاتھ ملایا, ٹھیک ہے خدا حافظ. تو قدم کیسے آپ نے اسٹیپ وہ لیے واپس کے جو آپ بس چھوڑ دیں اس بات کو, بھی رلانے والا ہی صاحب. بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا, بہت ہیوی بات تھی. بلکہ لائف کی سب سے زیادہ آپ کو اگر ڈیپ وہ بات آپ کو لگتی ہے تو وہ لگتی ہے. سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے اذیت دی ہے, رلایا ہے, دکھ دیا ہے, وہ میری محبت نے دی ہے. اس میں آپ ٹوٹے ہیں. اس میں ٹوٹا ہوں. کبھی کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بندہ ایک اتنا کنٹروورشل ہونے کے باوجود, اتنی ویڈیو بنانے کے باوجود اندر سے اتنا ٹوٹا ہو سکتا ہے, اتنا اس کا ڈیپ زخم لگا ہوگا کہ جس کو مطلب کہ بیان کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہے. تو یہ واقعی ایک قابل فخر کی بات ہے. تو آپ کو نا یہ آخری اور لاسٹ سوال ہے جی, کہ جب آپ یہاں سے فیم حاصل کر لیں گے, مطلب کہ ٹک ٹاک پہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جائیں گے, جی, سب سے اہم جو آپ کا سب سے مین پوائنٹ ہوگا, سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ اپنے والدہ کو میں عمرے پہ بھیجوں گا. سب سے آپ کا مین خواب یہ ہے؟ مین خواب یہ ہے. یہ لڑکوں کی یہ سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, صرف ان کو یہ چاہیے کہ میری والدہ جو ہے نا وہ خوش رہے, میرا ماں باپ, میرے گھر والے وہ خوش رہیں. ہم جیسی اذیت میں اگر یہ میں چیزیں چھوڑ رہا ہوں نا, ابھی تک میں کہہ رہا ہوں ہر چیز کو ختم کر رہا ہوں کہ میں کنٹروورسی چھوڑ رہا ہوں, تو یہ بھی میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں. مجھے کوئی بھی نہیں ہے, مطلب میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا, میں جہاں تک بھی پہنچوں گا, پیچھے سوچنا پڑتا ہے کہ پریشان گھر والے ہیں. مسئلہ یہ صرف گھر والوں کا مسئلہ ہے, گھر والوں کا. بس لڑکوں کی لائف کے اندر سب سے مین اور پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم جتنی مرضی مشکل ترین لمحات سے گزر رہے ہیں, جیسا مرضی ہمارے اوپر وقت آ رہا ہے, ہم کبھی بیان نہیں کرتے. ہم اگر بیان کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے گھر والوں کو بتا دیا, یہ جو میرے ساتھ چل رہا ہے سب کچھ, یہ میرے دوست جانتے ہیں اور یہ میں جانتا ہوں, میں نے گھر میں یہ بھی گھر والے نہیں جانتے. اور میرے خیال کے مطابق اگر گھر والوں کو یہ پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو, مزید پریشان ہو گئے, ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ہر چیز باہر کی باہری سولو ہو جائے, گھر والوں کو پتہ نہ چلے, اسی لیے آپ اس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. جی چلیں, اچھی بات ہے. شام بھائی بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, میں کہتا ہوں کمال ہو گیا آج آپ نے بہت ساری ایسی باتیں بتائی, اور یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ آپ جو چھوڑ رہے ہیں اس کو,
کنٹروورسی یہ چھوڑنا بھی چاہیے اور ایک اچھے انداز میں اور ایک اچھے وے کے اندر سمجھانا چاہیے سامنے والے کو کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو ماشاء اللہ بہت اچھا لگا. بہت شکریہ جناب. تھینک یو. بہت شکریہ. اوکے اللہ حافظ.